ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ایمان والوں کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کا بھروسہ اور توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہو. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خطرات ہوتے ہیں. اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی مسائل ہو جائیں. آدمی گاڑی چلا کے دفتر تک جاتا ہے, حادثے کا امکان ہوتا ہے. کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, چھت کے گر جانے کا امکان ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں اگر آپ اسٹیٹسٹکلی نکال کے دیکھیں تو ایک شخص کا روڈ پر چلنا اور گاڑی میں چلنا, اس کے نتیجے میں جو حادثے کا امکان ہے وہ اچھا خاصا ہوتا ہے. لیکن ہم اس پہ توجہ بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم روز مرہ ڈیل کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. اس کے برعکس چونکہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی, ایک خوف بیٹھ گیا لوگوں کے دلوں میں, اور حقیقت بھی ہے کہ بیماری ایسی تھی کہ جس سے بہت سارے لوگوں کی جانیں داؤ پہ بھی لگیں, بہت سارے لوگ معذور ہوئے. لیکن اس پورے سینیریو میں جو سب سے اہم چیز تھی جو دیکھنی چاہیے تھی وہ یہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اموات کا جو تذکرہ کیا گیا تھا امپیریل کالج کی طرف سے باقاعدہ بتایا گیا تھا, اور بہت ریناؤنڈ ادارہ ہے, ہماری ٹریننگ کا حصہ اس میں بھی ایک رہا ہے 1 سال. تو وہاں پر ان کی پریڈکشن جس ملک کے بارے میں جو تھیں مور اور لیس ویسی ہی رہیں. ایک ماڈل انہوں نے ترتیب دیا تھا تو پریڈکشنز ہوتی ہیں. اور فرانس, جرمنی, اسپین وغیرہ کے ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہوا بھی, اور ہمیں اندازہ تک کب پیک ہوگی, اور ہم یہ باتیں کر رہے تھے آپ کو اگر یاد ہو مختلف کلپس میں. پاکستان کے بارے میں پریڈکشن تھی کہ یہاں پہ بہت کثرت سے اموات ہوں گی, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے, انفراسٹرکچر اس طرح بنا ہوا نہیں ہے, اور لوگوں کی اویئرنیس بھی کم ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں اوور آل, اور لوگ ملتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, سب سلسلہ جاری رکھتے ہیں, باوجود اس کے کہ پابندی لگائی جائے نہیں مانتے سنتے. اس میں الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پاکستان وہ واحد ملک تھا کہ جس نے متفقہ طور پر حکومتی لیول پہ یہ بات طے کر لی کہ ہم مساجد بند نہیں کریں گے. اور یہی بات ہم یہاں اپنے دوستوں کو, مسجد والوں کو کہہ رہے تھے, مختلف میٹنگز میں ہو رہی تھی, ایس او پی بنا کے دی تھی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کو بند نہیں کیا جائے بلکہ اس میں آپ لوگوں کو لمٹ کر دیجئے. 3 لوگوں پر کر دیجئے کہ امام, مؤذن اور اس کے ساتھ ایک ساتھیہ ہے. باقی لوگوں پر پابندی نہیں ہے, اس کو اندر ہی اندر کیجیے, بتائیے مت. لیکن چند مساجد کے علاوہ سب لوگوں نے ان مسجدوں کو گورنمنٹ کے اناؤنس کرنے سے پہلے ہی, یو کے میں گورنمنٹ نے اسے اناؤنس کیا تھا سیٹرڈے کو کہ منڈے سے یہ بند ہوں گے, اور ہمارے مسجد کمیٹی کے اکثر یو کے لوگوں نے مل کے مسجدوں کو 1 جمعہ پہلے ہی بند کر دیا, یعنی 1 جمعہ کم کر دیا اپنے طور پر, حالانکہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو نہیں آیا تھا. ہمارے یو کے میں 41,000 اموات ہوئی ہیں, جو تقریباً یہاں کے 13% بنتی ہے. خود ہمارے اپنے ہاسپٹل میں مورٹیلٹی بہت ہائی ہے, ہمارے 44% لوگ مرے ہیں جتنے ایڈمٹ ہوئے اس میں, جتنے یعنی کووڈ کے ساتھ. پاکستان میں آج کی تاریخ میں آج 14 اگست ہے, بابرکت دن ہے اور جمعہ بھی ہے الحمدللہ. تو اس ملک میں باوجود اپنے بہت سارے خطا خرابیوں اور کوتاہیوں اور کمزوریوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت نازل ہوئی کہ کل اموات 6,000, اور اگر اس کی آپ پرسنٹیج نکالیں تو گو وہ آپ کو لگے گی کنفرم کیسز میں کچھ کم, یعنی ایکچوئل آپ کو پرسنٹ بنے گی 2%, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے بھی کم ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں آدھے سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ میرا گمان ہے کہ ہوئے ہی نہیں, گاؤں میں ادھر ادھر جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, جن کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی. تو اگر اس کو بھی ایڈ کر لیا جائے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں بھی بہت سے کیسز نہیں ڈائگنوز ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے ایسا ہوا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ریشو پاکستان میں زیادہ ہے, کہ جہاں فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہاں پہ پریڈکشنز تھیں 500,000 موتوں کی,
تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ چیز کیا ہوئی کہ جس سے ہمارے ہاں یہ مشکل جو آنی تھی، یہ وبا جو آنی تھی، وہ رکی. سوائے اللہ کی رحمت کے اس میں کوئی اور آپشن نہیں ہے. اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی اور ایشو ہو نہیں سکتا، کوئی اور ایکسپلینیشن اس کی بنتی نہیں ہے. اور وہ اس لیے اللہ کی رحمت آئی، گو ہم گناہ گار ہیں، بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں کرتے رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں امت کے پاکستان کے اندر علماء نے متفق ہو کر، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ مساجد کو بند نہیں کریں گے. اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، بہت سے ڈاکٹرز نے اس کو شدت سے ناپسند کیا کہ مسجدیں کیوں نہیں بند کی جا رہی ہیں، اور ناراض بھی ہوئے. اس سب کے باوجود اللہ نے فضل فرمایا، دستگیری فرمائی ہمارے علماء نے، باوجود اس کے کہ پوری دنیا کی تمام مساجد کو بند کیا گیا، پاکستان میں مساجد کو بند نہیں کیا گیا. ہاں SOPs کے ساتھ کچھ لوگ آئے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس کا نو انعام میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس شدت سے اموات نہیں ہوئی. اور حقیقت یہ کہ اگر ہمیں ضرورت پڑتی اور مشکلات آتی تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے کہ ہم اس کو کوپ کر پاتے. تو ایگزامپل ہمارے لیے خود کافی ہو جانی چاہیے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی ہمیں صرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، ہمیں اور بہت ساری کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر جو اخلاقی برائیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں، غیبت ہے، دھوکہ دہی ہے، دنیا کی محبت میں ٹکے ٹکے کے لیے، تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے حرام گوشت بیچ دینا، ایسے جانوروں کا گوشت بیچ دینا جو مردار ہیں یا ناجائز ہیں، ایسے کام کر جانا کہ جو بالکل فطرت کے بھی خلاف ہیں، انسانیت کے بھی خلاف ہیں، اور ایمان اور اسلام کے تو شدید خلاف ہیں ہی. باوجود اس کے نام کے مسلمان ہیں. بہت سارے گناہوں میں، وہ سب نہ ہوں لیکن ایک اچھا بڑا طبقہ ہے، اچھی تعداد، بڑی تعداد ہے کہ جس پہ لوگ گناہوں میں ملوث ہیں. ناپ تول میں بڑی کمی ہے. ہر ایک دھوکہ دہی کے چکر میں جہاں موقع لگتا ہے داؤ چلا دیتا ہے. ہر ایک سے میری مراد ہے کہ ایک اکثریت، ایک بڑی تعداد، سب تو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، بات درست نہیں ہے. الحمدللہ اسی ملک میں بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہیں، بڑے اللہ والے بھی موجود ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں کہ ہم افسوس کریں کیونکہ ہم اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، کلمے کے لیے اس ملک کو ہم نے لیا تھا، لیکن ہم نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے. اللہ کے لیے جانیں دی لوگوں نے ہجرتیں کی اور اپنی قربانیاں، اپنی جانیں لٹائیں، گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. ہم نے لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، میں نے تمہیں یہ وطن دیا، ملک دیا، اور 27 رمضان کو دیا، جمعے کے مبارک دن میں. اتنے عرصے تم نے کچھ اس میں خدمت نہیں کی، کچھ محنت نہیں کی، کچھ اپنا خیال نہیں رکھا، دین کی فکر نہیں کی. اب بھی سنبھل جاؤ، بہت اچھا موقع ہے سنبھلنے کا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹے سے نیک عمل کی یہ برکت دکھائی کہ ہمارے یہاں وہ بیماریاں جو بہت کثرت سے پھیل سکتی تھی، کثرت سے اس کی اموات ہو سکتی تھی، بڑی آسانی سے وہ رفع دفع ہوئی. اس کے جو بھی اسباب ہوئے ہوں، شاید یہ وجہ ہو کہ لوگوں میں اینٹی باڈیز اچھی ڈیولپ ہوئی ہیں مختلف انفیکشنز کی وجہ سے، شاید اس وجہ سے ہوا ہو کہ لوگوں میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حالت رہی کہ انہوں نے کچھ جلدی علاج کر لیا، کیونکہ دنیا میں اور بہت کچھ دیکھ چکے تھے، سن چکے تھے، معاملات ہو رہے تھے، تو ایکسیس ہو گیا ہوگا. جو بھی وجہ بنی ہو، موسم گرم ہے اور لوگ ذرا ریزیلینٹ زیادہ ہیں، جفا کش ہیں، جو بھی وجہ ہو، یہ سارے تو اسباب ہیں نا. پریڈکشنز تو یہ تھیں سائنٹیفکلی، اور ہوا کیا؟ اللہ کی رحمت سے ہوا. اسی کے مقابلے میں ہمارے قریبی ممالک میں آس پاس بھی دیکھیں تو وہاں بھی بہت زیادہ کثرت سے اموات ہوئی ہیں. بہرحال ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور رجوع اللہ کا یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت دے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علماء پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، انہیں اسی طرح سے متفق ہو کر مل کے امت کے لیے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی توفیق دے کہ انہیں یہ احساس رہا، انہوں نے اس معاملے میں علماء کی بات رکھی اور مانی. گویا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور الحمدللہ جن بہت سارے ڈاکٹرز نے اپنے طور پر دیانتداری سے یہ بات کہی تھی کہ بھئی مساجد کو بند ہی کیا جائے، اس سے نقصان ہوگا، پریڈکشن وغیرہ کو دیکھ کے انہوں نے بھی دیانتداری اور اخلاص سے ہی یہ بات کی تھی. بس ان میں
ایک بات کی کمی تھی، اور وہ یہ کہ اپنی رائے کو انہوں نے حتمی قرار دے کر پیش کیا، اور حالانکہ یہ ان کا اختیار نہیں تھا. یہ اختیار نہ علماء کے پاس ہے نہ ڈاکٹرز کے پاس ہوتا ہے. وہ صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں. نفاذ حکومت کا کام ہے، حکومت نافذ کرے گی. اس لیے اس پر بہت زیادہ شد و مت سے بات کرنا، لڑنا جھگڑنا، برا بھلا کہنا، یہ مناسب رویہ طریقہ نہیں ہے. دینی حساب سے اس کا کیا اینگل ہوگا یہ صرف علماء بتائیں گے. میڈیکلی کیا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں یہ ڈاکٹرز ایکسپرٹس بتائیں گے. اور ان دونوں میں سے کیا بات کتنی کنونسنگ لگی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حکمران اس میں سے فیصلہ کریں گے. اگر دو آپشنز میں سے دونوں ہی آپشن ویلڈ ہوں جو اس کیس میں تھے، اور الحمدللہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ نے توفیق دی تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اب اس میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں حکومتوں کے، ہر زمانے میں رہتے ہیں، ہمیشہ دونوں طرف ہوتے ہیں لوگ. ان کے لیے تو ظاہر بات ہے یہ ایک عجیب بات ہے. ان کو تو لازمی طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں، اس میں حکمرانوں کی گڑبڑ کی وجہ سے تو اور مسائل ہوئے، اس سے بھی اچھے ہو سکتے تھے. وہ لازمی اس کو کریڈٹ کے طور پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن یہ نفس کی بیماری ہے، ہمیں ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے. جس اچھی بات کو دیکھیں اس کو قبول کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کے بارے میں فرماتے ہیں. عبداللہ بن جدعان کے اس ایک عمل کو یاد کر کے، جو کہ مشرک مرا، لیکن آپ یاد کرتے ہیں کہ اس نے یہ خیر کا کام کیا تھا. آج وہ مجھے بلائے تو میں دوبارہ، یا عرب والے مکہ والے اس کام کے لیے دوبارہ بلائے تو میں پھر اس کام میں ان کی ہیلپ کروں گا. کہ اس سے لوگوں کی مدد ہوئی، انسانیت کی خدمت ہوئی حلف الفضول والے واقعے میں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین اسوہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو حق کی بات ہو، جو اچھی بات ہو، جس سے بھی آئے، جو اچھی کام کسی نے کیا ہو، اس پر اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے. اس میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ایسی کوئی بات آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی تو گڑبڑ کی ہوئی ہے. تو اس وقت اس موضوع پر بات ہو رہی ہے تو اس کو یہی رکھنا چاہیے، اور باقی غلطیاں کوتاہیاں چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب جانتے ہیں، اس کا موقع آئے گا. لیکن اتنا حوصلہ اور ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ جس کا جو پازیٹیو کام ہو اس کو اپریشیٹ کیا جائے، کریڈٹ دیا جائے اور کہا جائے ماشاء اللہ بہت اچھا، اللہ مزید آپ کو ترقیاں سے نوازے، آگے چلیے. اب کچھ عرصے کے بعد پھر کوئی اور بات ہوگی تو کوئی اور بات کریں گے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، یہ ہم اپنے آپس کے رویوں میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. یہ بھی ہماری اخلاقی ایک بیماری ہے. گھروں میں بھی یہ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کرتے. بچے نے کوئی اچھا کام کیا تو ہاں لیکن کل تم نے یہ گڑبڑ کی تھی، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ یہ سوچیے کہ وہ جو اس کو انکریجمنٹ ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے. یہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے. الدین النصیحہ، اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا درد ہو، خیر خواہی ہو، اخلاص کے ساتھ نصیحتیں ہوں. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رویوں کو جانچنے کی، اسیس کرنے کی، انالائز کرنے کی توفیق دے کہ ہم آئندہ اس طرح کے کسی کام میں نہ پڑیں اور ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جو ہمارے دائرے سے باہر کی ہے. اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.